اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ سیبتلوہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ لق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون صدق اللہ العظیم۔ میرے سننے والے دیکھنے والے دوست احباب بھائیوں بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عاصم معاویہ حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن حیدری۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادوگر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جادوگر کے بارے میں تھوڑی بات کی تھی کہ جادوگر کیسے بنتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جادوگر کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالی جادوگر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جادوگر کیسے بنتا ہے۔ تو جب شیطان کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا، اللہ پاک نے اسے دھتکار کے وہاں سے دفع کر دیا، نکال دیا، تو اس نے وہ کیونکہ عالم تھا، وہ جانتا تھا کہ کس کام کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی گمراہ ہوگا نا، اہل علم گمراہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیں، کیونکہ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی گمراہ ہوگا علم والا گمراہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جب چوری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی گھر کا بندہ شامل ہوتا ہے۔ وہ کیوں شامل ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کہاں رکھی ہے۔ تو جب بھی گمراہ ہوگا علم والا گمراہ ہوگا۔ تو جب اللہ پاک نے اسے شیطان کو دھتکار کے، نامراد کر کے، مردود کر کے جنت سے نکال دیا، دفع کر دیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو جادو سکھانے شروع کر دیے۔ لوگوں کو جادو سکھاتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ کیا کام کس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا ہے کہ لیکن شیطان کافر ہو گئے ہیں اور وہی لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ مطلب کہ شیطان کو جب وہاں سے نکالا گیا تو اس نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اب بتائیں کہ جو کام بندے کو شیطان سکھائے وہ جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا؟ تو ذرا سوچیں اس بارے میں۔ میں ان سے بھی یہ بات کرتا ہوں، انہیں بھی مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں جو جادو کرتے ہیں، آپ نے صرف دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ تو ذرا کچھ سوچیں، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ اگر قیامت کے صرف ایک دن کا حساب دنیا سے لگایا جائے تو صرف 1.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے بندے کی، پوری زندگی۔ تو ذرا سوچیں 2.5 منٹ کی زندگی کے لیے آپ 23 گھنٹے 57.5 منٹ کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ وہ تو صرف میں ایک قیامت کا دن کہہ رہا ہوں، اور آگے تو لافانی زندگی ہے، لامتناہی زندگی ہے، مرنا ہی نہیں ہے کبھی۔ تو کیوں اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ خدارا ایسی چیزوں سے بچیں۔ دوسری جگہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جادوگر جہاں بھی آئے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جب جادوگر کامیاب ہی نہیں ہوتی، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں پہ مجھے حیرانگی آتی ہے جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، میرا یہ کام ہے جادوگر کر دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر ہمیں کامیاب کر دے گا۔ تو ذرا کچھ اپنے عقل کا استعمال کریں، اپنے عقل کا علاج کرائیں۔ جسے خود کی ناکامی کی اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ تمہیں کیا کامیاب کرے گا؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دکھاوے کی کامیابی، چند روزہ کامیابی، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ حقیقت میں ناکامی ہے۔ ان چیزوں سے بچیں، خود بھی بچیں، اوروں کو بھی بچائیں۔ ایک اور جگہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب الطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، ارشاد فرماتے ہیں تباہ کر دینے والی چیزیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس سے بچو، اور جادو کرانے سے بچو۔ مطلب کہ شرک بھی نہ کرو، شرک کرو گے تو بھی تباہ برباد ہو جاؤ گے، اور اگر جادو کرو گے یا کراؤ گے، نبی علیہ السلام نے صرف جادو کرنے والے کو تباہ نہیں بتایا، جادو کرانے والے کو بھی تباہ بتایا ہے۔ تو جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں ہی تباہ ہیں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آپ جا کے کسی اپنے مسلمان بھائی کا کاروبار بند کرائیں گے کسی جادوگر کے پاس جا کے، تو آپ کامیاب ہوں گے؟ نہیں جی، برباد ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا قول
ہمارا ایمان ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے، آسمان نیچے اور زمین اوپر جا سکتی ہیں، اس کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، سورج کی جگہ چاند لے سکتا ہے، چاند کی جگہ سورج لے سکتا ہے، دونوں بے نور ہو سکتے ہیں، پوری کائنات الٹ سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بالکل 1% بلکہ 0% بھی اس میں چانسز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور دوسرا جادو کرنا اور کروانا، تو پھر لوگ کس بنیاد پہ جادو کرواتے ہیں؟ تباہ ہونے کے لیے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آج اگر میں نے اس کا کاروبار بند کرا دیا، آج اگر میں نے اسے طلاق دلوا دی، آج میں نے اگر اسے برباد کرا دیا، آج اگر یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، میں نے اسے بیمار کرا دیا تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ کامیابی نہیں ہوتی، ناکامی ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی ضلالت ملتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، واللہ اپنی آنکھوں سے ایسے متعدد بندوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو جادو کرتے تھے یا کراتے تھے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی ان چیزوں سے بچیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں، برباد ہونے سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایک اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، خود بھی برے کاموں سے بچتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت خود بھی نیک کام کرتا ہے، دوسروں کو نیک کاموں کی تلقین کرتا ہے، خود برے کاموں سے بچتا ہے اور دوسروں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اللہ پاک تمام کے علم میں، عمر میں، دولت میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔